السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 44 پڑھیں گے، جو سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 67 تک مشتمل ہے، اور یہ سورہ یاسین کا یہ چوتھا رکوع ہے۔ کل 5 رکوع ہیں سورہ یاسین کے، ایک رکوع باقی رہ جائے گا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ ونفخ في الصور، اور پھونکا جائے گا سور میں، فَإِذَا هُمْ، پھر اچانک وہ، من الاجداث، قبروں سے، اِلَى رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف، يَنْسِلُونَ، دوڑ رہے ہوں گے۔ قالوا، وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، من بعثنا، کس نے اٹھایا ہے ہم کو، من مرقدنا، ہمارے سونے کی جگہ سے، من مرقدنا ھذا، ہمارے اس سونے کی جگہ سے، ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ چیز ہے کہ جو وعدہ کیا تھا رحمان نے، وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا رسولوں نے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی فرمائی ہے کہ جس وقت قیامت برپا ہوگی تو اس وقت کا منظر کیا ہوگا، وہ سین کیا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ 2 دفعہ قیامت والے دن سور میں پھونک ماری جائے گی، اور یہ جو میں نے لفظ سور بولا ہے، یہ سین کے ساتھ نہیں، سواد کے ساتھ ہے۔
سین کے ساتھ جو لفظ ہمارے اردو میں معروف ہے وہ خنزیر کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ صاد کے ساتھ جب لفظ سور بولا جائے تو اس سے مراد وہ ایک کرناخ ہے یا ایک بہت بڑا سینگ ہے کہ جس کی ایک طرف جب پھونک ماریں گے جناب اسرافیل فرشتے علیہ السلام۔ ابن حبان کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور وہ جب کا پیدا ہوا ہے، جب کی یہ دنیا بنی ہے، اور وہ جو سور ہے یعنی کرناخ ہے اس کو اپنے منہ کے ساتھ لگا کر وہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ مسلسل انتظار میں ہے اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ جو ہی اللہ کا حکم آ جائے گا تو اسی وقت وہ اس میں پھونک مار دے گا۔ اور نبی اکرم، رسول مکرم، نبی معظم، سید و ولد آدم، شاہ امم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی یہ ڈیوٹی اتنی ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہا ہے کہ وہ آنکھ تک نہیں جھپکتا کہ اللہ کا حکم آ جائے اور کہیں اس کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو۔ تو فرمایا کہ وہ جب پھونک مارے گا نا اس کے اندر، تو پہلی دفعہ جب پھونک مارے گا تو ہر چیز پہلے گھبرا جائے گی اور پھر اس کے بعد وہ بے ہوش ہو جائے گی، اور جو بھی زندہ ہے وہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ فرمایا پھر اس کے بعد 40 سال تک مکمل سناٹا، کوئی جوں تک نہیں رینگے گی، ایسا سناٹا ہوگا، اور یہ مکمل 40 سال کا درمیان میں دورانیہ یہ وقفہ ہوگا۔ فرمایا اس کے بعد پھر وہ جو اسرافیل فرشتہ ہے وہ دوسری دفعہ پھر پھونک مارے گا، اور جب دوسری دفعہ پھونک مارے گا تو سارے کے سارے پھر اپنی قبروں سے نکل کر باہر آ جائیں گے۔ جو قبر میں ہوگا وہ قبر سے باہر آ جائے گا، جو جہاں پر بھی ہوگا وہ وہاں سے باہر آ جائے گا۔ جن کو جلایا جاتا ہے ان کی راکھ جہاں جہاں پر بھی ہے وہ اکٹھی ہو جائے گی، انسان بن کر باہر آ جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ 2 دفعہ درمیان میں ان کے وقفہ جو ہوگا، 2 دفعہ پھونک مارنے میں، اللہ اکبر۔ تو اب یہ جو میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی ہے صحیح ابن حبان کی، اب اس حدیث کی روشنی میں ذرا اس آیت کا مطلب سمجھیے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک ماری جائے گی سور میں۔ کون پھونک مارے گا؟ جناب اسرافیل فرشتہ۔ فرمایا کہ فَإِذَا هُمْ، پس اچانک وہ مِنَ الْأَجْدَاثِ، قبروں سے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف، يَنْسِلُونَ، دوڑ رہے ہوں گے۔ تو یہ دوسری دفعہ کا پھونک مارنا ہے۔ یہ جو پھونک مارنے کا تذکرہ ہوا ہے یہ کون سی پھونک ہے؟ جو دوسری دفعہ پھونک ماری جائے گی۔ کیوں پہلی دفعہ پھونک مارنے سے تو سارے لوگ وہ بے ہوش ہو جائیں گے، موت کی آغوش میں چلے جائیں گے،
اور دوسری دفعہ پھونک مارنے سے لوگ باہر آ جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میری قبر جو ہے نا وہ کھلے گی، سب سے پہلے، اور سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا۔ انا اولو من یحشر عنہ القبر یوم القیامہ، اور فرمایا قیامت والے دن میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا کہ جو جا کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت والے دن اللہ نے آپ کو اعزازات عطا کرنے ہیں وہ آپ نے بیان کیے۔ فرمایا حمد کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا اور حوض کوثر کا چارج بھی مجھے دیا جائے گا، مقام محمود پر میں فائز ہوں گا، اور شفاعت کبریٰ کا اختیار بھی اللہ مجھے عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا قبر سب سے پہلے جس کی یعنی کھلے گی وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ۔ فرمایا میری سب سے پہلے قبر کھلے گی، اور پھر ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو رفیق ہیں، جو دو ساتھی ہیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، پھر ان کی قبر کھلے گی، اور وہاں پر ہی ایک چوتھی قبر ابھی بننی ہے۔ وہ کس کی قبر بننی ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ وہاں 4 قبروں کی جگہ ہے، 3 قبریں بن چکی ہیں اور چوتھی قبر ابھی بننی ہے۔ تو فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک ماری جائے گی سور میں، فَإِذَا هُمْ، پس اچانک وہ مِنَ الْأَجْدَاثِ، قبروں سے نکل کر، اِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف، يَنْسِلُونَ، وہ تیز تیز بھاگ رہے ہوں، اللہ کی طرف جا رہے ہوں گے۔ کہاں؟ میدان محشر۔ یہ دنیا کے اوپر اس زمین پر میدان محشر لگے گا، اللہ تعالیٰ بھی زمین پر تشریف لائیں گے، فرشتے بھی آئیں گے، اور یہ یعنی اس زمین کو پھیلا دیا جائے گا، بہت بڑا میدان محشر ہوگا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ تعالیٰ بھی تشریف لائے گا اور فرشتے بھی تشریف لائیں گے۔ فرمایا اس کے بعد قالوا یا ویلنا، وہ لوگ جو قیامت کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سورہ یاسین شروع کی تھی تو اس وقت یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے دلائل۔ یعنی جو مرکزی مضمون ہے اس سورت کا وہ کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ فرمایا قالو، تو وہ لوگ جو قیامت کے منکر تھے وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بدبختی، من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھا دیا ہے ہم کو، من مرقدنا، ہمارے سونے کی جگہ سے، ہم جہاں سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، اب یہ جو قبر ہے اس قبر کو وہ اپنے سونے کی جگہ کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کا، جہنم کا اور دوزخ کا جو عذاب ہوگا اس عذاب کے مقابلے میں وہ قبر کے دور کو اور اس قبر والی زندگی کو وہ بہرحال سونے کی جگہ کہیں گے، اس جہنم کے عذاب کے مقابلے میں کہیں گے کہ ہمیں ہمارے سونے کی جگہ سے۔ حالانکہ کافروں کو تو قبر کے اندر بھی بڑا بڑا سخت عذاب دیا جاتا ہے، لیکن وہ جتنا بھی عذاب ہو وہ اس جہنم کے عذاب کے برابر نہیں ہے۔ وہ تو سب سے بڑا عذاب ہے جس کو اللہ نے العذاب الاکبر کہا ہے، النار الکبریٰ کہا ہے، سب سے بڑی آگ، سب سے بڑا عذاب۔
تو اس کے مقابلے میں یہ قبر کا عذاب وہ بڑا ہلکا محسوس کریں گے، تو کہیں گے کس نے ہمیں اٹھا دیا ہے ہمارے اس سونے کی جگہ سے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا قبرستان جاتے ہیں نا کسی اپنے رشتہ دار میت کی تدفین کے سلسلے میں یا دوست احباب، تو وہاں قبروں پہ لوگوں نے وہ تختیاں لگائی ہوتی ہیں، بعض لوگوں نے تو نام لکھے ہوتے ہیں، اوپر کوئی شعر و شاعری بھی کی ہوتی ہے اور تاریخ وفات یہ وہ، اور بعض لوگوں نے صرف اتنا لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ۔ کیا؟ آخری آرام گاہ۔ میرے بھائیو، اب ہمارے ان لکھنے والوں کو اتنی سوچ ہی نہیں ہے کہ یہ جو قبر کو آخری آرام گاہ کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کہنے سے ہمارا وہ عقیدہ آخرت کدھر گیا۔ بھائی اگر یہ قبر ہی ہماری آخری آرام گاہ ہے تو پھر وہ جنت اور وہ جہنم اور وہ اگلا پروسیجر تو پھر ختم، حالہ نہیں۔ میرے بھائیوں، مومن کے لیے یہ اگر آرام گاہ بھی ہے تو یہ آخری آرام گاہ نہیں ہے، اور کافر کے لیے بہرحال قبر بھی آرام گاہ نہیں ہوتی، وہ عذاب گاہ ہی ہوتی ہے، اس کو قبر میں بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر اس کو ایسے دونوں طرف سے دبوچ لیتی ہے اور فرشتہ اس کے اوپر مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کو ہتھوڑے مارتا ہے، اور پھر اس کو سزا ملتی رہتی ہے، اور یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک اللہ نے قیامت قائم نہیں کر دی۔ تو آخری آرام گاہ تو نہ مومن کے لیے نہ کافر کے لیے۔ تو فرمایا قالوا، وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بدبختی، من بعثنا من مرقدنا ھذا، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہے ہمارے سونے کی جگہ سے، کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ ھذا ما وعد الرحمن، پھر خود ہی انہیں اس بات کا احساس ہو جائے گا جب وہ اپنے دماغ پہ زور ڈالیں گے، اور پھر جب وہ اپنے تحت شعور کو بیدار کریں گے تو اس وقت ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہی ہے وہ چیز کہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور وہ جو رسول اللہ کا وعدہ ہم تک پہنچاتے تھے وہ رسول بھی سچ کہتے تھے، ہمیں ہی سمجھ نہ آئی، ہم ہی نے ان کی باتوں پہ یقین نہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قیامت ہے نا، قیامت کے بارے میں ان کا یقین نہیں پیدا ہو رہا، ان کا دل اطمینان نہیں پکڑ رہا، اور یہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ایک دفعہ مر جائے، مرنے کے بعد انسان مٹی ہو جائے، مٹی ہونے کے بعد انسان ملیا میٹ ہو جائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ دوبارہ انسان زندہ ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کو جتنا بعید سمجھ رہے ہو نا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں ہوگی وہ مگر صرف ایک چیخ۔ کیا ہوگی؟ ایک چیخ۔ وہ چیخ سے کیا مراد ہے؟ وہی اسرافیل کا پھونک دوسری دفعہ مارنا۔ ایک دفعہ پھونک مارے گا ساری کائنات مر جائے گی، اور دوسری دفعہ پھونک مارے گا تو ساری کائنات کے افراد زندہ۔ فرمایا وہ تو ایک چیخ ہے، اور چیخ سے مراد وہ اسرافیل کا پھونک مارنا ہے۔ بھئی سمجھ آئی نا وہ کیا ہے؟ اسرافیل کا وہ پھونک مارنا ہے۔ فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں ہوگی وہ مگر ایک ہی چیخ، فَإِذَا هُمْ، پس اچانک وہ، جمیع سب کے سب، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے ہوئے ہوں گے، حاضر کیے ہوئے، سب ہمارے سامنے، کیا پہلے انسان سے لے کر آخری انسان، کیا انبیاء، کیا اتقیاء، کیا شہداء، کیا صلحاء، کیا شاہ، کیا گدا، کیا زندہ، کیا سارے کے سارے، سید غیر سید، فرمایا سب ہمارے سامنے جمع ہو جائے،
کوئی بھی ان میں سے غیر حاضر نہیں ہوگا. محضرون، محضرون کیا معنی ہے؟ حاضر کیے ہوئے، کوئی غیر حاضر ان میں نہیں ہوگا. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ارشاد فرمایا کہ میں چونکہ سب سے پہلے، آپ نے خود فرمایا کہ میں سب سے پہلے یعنی اپنی قبر سے باہر آؤں گا اور میری قبر کھلے گی. فرماتے ہیں میں جب قبر سے باہر آؤں گا تو اس وقت محشر کا منظر برپا ہوگا اور اس وقت اللہ کا عرش جو ہے وہ زمین پہ لایا جائے گا. فرمایا کہ میں دیکھوں گا تو جناب موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے عرش کے ایک پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے. اب یہ نہیں مجھے پتا کہ وہ کیا مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ گئے تھے یا پھر اس دوسری دفعہ وہ جو سور پھونکا گیا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام اس سور پھونکنے سے بے ہوش ہوئے ہی نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک دفعہ پہلے بے ہوش ہو چکے تھے. یاد آیا نا؟ وہ ایک دفعہ پہلے بے ہوش ہو چکے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے مطالبہ کیا تھا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو انہوں نے اصرار کیا. اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، ہم اپنی کچھ تجلی اس پہاڑ پہ ڈالتے ہیں. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو فرمایا فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر تو بھی مجھے دیکھ پائے گا. اور اگر وہ پہاڑ وہ میری تجلی نہ برداشت کر سکا تو کیسے مجھے دیکھ پائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پہ تجلی ڈالی اور قرآن کہتا ہے فَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آئیں گے اور قبر سے باہر تشریف لائیں گے تو آپ کی نظر سب سے پہلے جس پیغمبر پر پڑے گی اس پیغمبر کا نام کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر. فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں ہوگی مگر وہ ایک چیخ. فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، بس اچانک وہ سب کے سب لدینا ہمارے پاس محضرون حاضر کیے جائیں گے. اللہ اکبر. فرمایا کہ جب حاضر ہو جائیں گے سارے جتنے مسلمین ہیں یا مجرمین ہیں، موحدین ہیں یا مشرکین ہیں، وہ منافق ہیں یا مخلص ہیں، جتنے بھی وہ فرما بردار ہیں یا نافرمان، سب اللہ کے سامنے آ جائیں گے. فرمایا اس وقت فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، لا تظلم نفس، نہیں ظلم کیا جائے گا کسی بھی جان پر، شیئا، کچھ بھی، شیئا، کچھ بھی، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے. اور قرآن مجید نے اس شیعہ کی خود وضاحت کی ہے. ایک جگہ پر فرمایا کہ تم ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے، اور ایک جگہ پہ فرمایا فَلَا تُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہ تم کھجور کی گٹھلی کے اس اوپر باریک سی جو جھلی ہوتی ہے اس جھلی کے برابر بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر یہ تسلی دلائی اور کئی جگہ پر گارنٹی دی کہ قیامت والے دن کسی شخص پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب ذرا توجہ سے سنیے گا ایک بات کہ ظلم کی ایک شکل یہ ہوتی ہے ظلم کی کہ ایک بندہ وہ یعنی نیکی والا عمل تو کرے لیکن اس کو نیکی کا بدلہ نہ ملے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. بھئی اس نے نیکی کی ہے لیکن اس کو بدلہ نہیں ملا. آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک یعنی طالب علم پیپر حل کرے، سوال صحیح
جواب لکھے، صحیح جواب لکھے، لیکن جب اس کا ممتحن پیپر چیک کرے تو وہ اس کو اس کے جواب کے نمبر نہ دے، تو یہ اس طالب علم پر کیا ہے جی؟ یہ ظلم ہے۔ وہ باقاعدہ اس پر اعتراض کرے گا، آبجیکشن بجائے گا، کہے گا دیکھیں جی یہ میں نے سوال حل کیا ہے اور میرا سوال بالکل نصاب کے عین مطابق ہے، لیکن پیپر مارکنگ کرنے والے نے مجھے اس کے نمبر نہیں دیے، میرے اوپر کیا ہوا ہے؟ ظلم۔ تو ظلم کی ایک شکل یہ ہے کہ انسان نیکی کرے اور اس کو اس کی نیکی کا اجر اور ثواب نہ ملے، یہ ایک شکل ہے۔ اور دوسری شکل کیا ہے کہ انسان جو عمل کر رہا ہے اس کا اجر اس کی نیکی کے مطابق نہ دیا جائے بلکہ کم دیا جائے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ظلم ہے۔ بھائی جتنا اس کا اجر بنتا ہے پھر اس کا اجر اتنا تو ملنا چاہیے۔ ظلم کی تیسری شکل یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ نہ کرے لیکن اس کے کھاتے میں گناہ لکھ دیا جائے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ وہ بندہ کہہ سکتا ہے دیکھیں جی یہ میں نے گناہ تو کیا نہیں کہ میرے کھاتے میں یہ گناہ کیوں لکھا ہوا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم۔ اور ظلم کی چوتھی شکل یہ ہے کہ ایک آدمی جرم اس کا چھوٹا ہو لیکن سزا اس کو زیادہ دے دی جائے۔ سمجھ آئی نا؟ ملی مجھے اس جرم کی سزا جو ہم خطا کر نہ سکے۔ یہ چار میں نے آپ کو ظلم کی شکلیں بتائی ہیں کہ ایک بندہ نیکی کرے لیکن اس کو نیکی کا بدلہ نہ ملے، دوسری شکل نیکی کرے لیکن نیکی کا جتنا بدلہ بنتا ہے اتنا نہ ملے بلکہ کم ملے، اور ظلم کی تیسری شکل کہ انسان گناہ نہ کرے لیکن اس کو سزا مل جائے، اور ظلم کی چوتھی شکل کہ اس کا جرم چھوٹا ہو لیکن سزا زیادہ ہو۔ لو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا الیوم فالیوم لا تظلم نفس شیئا، پس آج کے دن نہیں ظلم کیا جائے گا کسی بھی جان پر، شیئا کچھ بھی، کوئی ظلم نہیں ہوگا، بالکل عدل انصاف کے عین تقاضوں کے مطابق وہاں پر بدلہ دیا جائے گا۔ فرمایا ولا تجزون، اور نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا مگر ما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، کہ جرم کسی اور کا ہو اور سزا کسی اور کو دے دی جائے۔ وہ اندھیر نگری اور چوپڑ راج والا وہاں قانون نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر بالکل عدل اور انصاف کہ جس نے جرم کیا ہوگا سزا بھی اسی کو بھگتنا ہوگی، اور اسی طرح جس نے نیک عمل کیا ہوگا تو ثواب اور اجر بھی اسی کو ملے گا۔ ایسا نہیں ہوگا ایک آدمی ساری زندگی وہ بد عملی والی اور گناہوں والی زندگی شریعت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار کر چلا جائے، آگے اس کی اولاد آئے کہے ہمارے ابو کو تو خیال ہی نہیں آیا، ساری زندگی بے نماز تھا اور ساری زندگی اس نے اسی طرح ونی مختلف گناہوں میں گزار دی، لہٰذا اب ہم اپنے ابا جی کی طرف سے اب مختلف قسم کے حربے استعمال کریں کہ ان کی طرف سے کوئی آیت کریمہ پڑھائیں یا کوئی قرآن خوانی کروائیں یا ان کے لیے کوئی مختلف قسم کے ختم دلوائیں، اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارا باپ بخشا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ان جیسے ہتھ کنڈوں سے بڑے بڑے پاپی گناہگار بد عمل بخشے جائیں تو پھر تو کوئی امیر آدمی جہنم میں نہ جائے۔
کیوں بھی میری بات سمجھے؟ قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ، جو تم نے عمل کیے ہیں تمہیں ان کا بدلہ ملے گا۔ ہاں کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن میں انسان ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے، وہ اگر دنیا سے چلا بھی جائے لیکن وہ کسی کو نیکی کی راہ پہ لگا جائے تو اب جو پیچھے نیکی کرنے والے ہیں اب ان کی نیکیوں کی پرسنٹیج اس فوت ہونے والے کو ملتی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انڈائریکٹلی اس نیکی میں انوالو ہے۔ میرا خیال ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہیں نا؟ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا کوئی دور نزدیک کا اس سے واسطہ ہی نہ ہو، کوئی تعلق ہی نہ ہو اور وہ اس کے اندر جناب اس کو برابر کا حصہ ملتا رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب بغیر کلمہ پڑھے وہ فوت ہو گیا تھا۔ اب اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا چلو میں اپنے چچا کی طرف سے کلمہ پڑھ لیتا ہوں، میں اپنے چچا کی طرف سے نمازیں پڑھ لیتا ہوں، میں اپنے چچا کو کہ 200-400 قرآن بخش دیتا ہوں، میرے چچا کی بخشش ہو جائے گی۔ نہ میرے بھائیوں، یہ قانون ہی نہیں ہے۔ جس کا اپنا کھاتا صاف ہے اور اس کا اپنا کھاتا خالی ہے، یاد رکھیے وہ کسی دوسرے کے نیکیوں کے بلبوتے پر وہاں پر بخشا نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا تھا اے میری بیٹی فاطمہ کہیں اس بات کا مان نہ کرنا کہ میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ فرمایا نہ، قیامت والے دن اگر تیرے پلے عمل ہوں گے تو وہاں بخشش ہوگی۔ آپ نے اپنی بیٹی سے یہ کہہ دیا تھا۔ فرمایا فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن لا تظلم نفس، نہیں ظلم کیا جائے گا کسی جان پر شیئا کچھ بھی، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ فرمایا ان اصحاب الجنت، جب آگے عمل کے دینے عملوں کی جزا دینے کی بات آئی تو سب سے پہلے اللہ نے اہل جنت کا وہاں پر عمل بیان کیا کہ ان کو ان کے عمل کا بدلہ کیسے ملے گا۔ فرمایا ان اصحاب الجنت، بے شک جنت والے جو ہیں، اصحاب الجنہ جو ہیں، الیوم، آج کے دن، فی شغل، وہ بہت بڑی بڑی مشغولیتوں میں ہوں گے، وہ بڑے بڑے مشغلوں میں ہوں گے۔ فرمایا فاکہون، خوش ہونے والے، بڑے بڑے خوش ہونے والے مشغلوں میں مصروف ہوں گے۔ اب وہاں پر نہ تو نمازیں پڑھنی ہے، نہ وہاں روزے رکھنے ہیں، نہ وہاں پر کوئی درود وظیفہ ہے، نہ وہاں پر کوئی اس طرح کا معاملہ۔ اب وہاں پر مزے ہی مزے ہیں، وہاں عیش ہی عیش ہے، وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، وہاں اچھے اچھے مشغلے ہوں گے جو اہل جنت کو دیے جائیں گے۔ اور فرمایا کئی قسم کے مشغل۔ اب وہاں پر آخر رہنا تو ہے نا، تو کئی اللہ تعالیٰ اس وقت ان اہل جنت کو مشغلے دے گا۔ فرمایا ہم و ازواجہم، وہ اہل جنت، و ازواجہم، اور ان کی بیویاں، فی ظلال، وہ سایوں میں ہوں گے، علی الارائک متکئون، وہ بڑے بڑے پلنگوں پر، مسہریوں پر، بڑے بڑے تختوں پر، متکئون، وہ ٹیک لگانے والے ہوں گے۔ پیچھے گاؤ تکیے پڑے ہوئے ہیں، آگے بڑے بڑے عالی شان قالین اور غالیچے بچھے ہوئے ہیں، اور یہ وہاں پر ٹیک لگائے ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ اگر 10 دوست بیٹھے ہوں گے تو 5 ایک طرف 5 دوسری طرف، آپس میں گپے ماریں گے، آپس میں خوش گپیاں لگائیں گے۔ یہ وہاں پر جنتیوں کی زندگی کا سٹائل ہوگا۔ فرمایا لہم فیہا، ان جنتیوں کے لیے اس جنت میں فاکہۃ، بہت زیادہ پھل ہوں گے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے وہ کچھ ہوگا، ما یدعون، جو وہ تقاضا کریں گے، جس چیز کو وہ طلب کریں گے۔ جنتیوں کی ہر خواہش اور جنتیوں کی ہر تمنا پوری کی جائے گی۔
اللہ اکبر. قرآن میں آتا ہے نا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جو تمہارے دل کے اندر خواہش آئے گی وہ تمہاری خواہش پوری کی جائے گی. اور قرآن کہتا ہے دنیا کے اندر کوئی انسان، وہ چاہے بڑے سے بڑا بادشاہ ہے، وہ بڑے سے بڑا صنعتکار ہے، سرمایہ دار ہے، کوئی نمبردار ہے، کوئی بہت بڑا صاحبزادہ ہے، نوابزادہ ہے، کوئی کچھ بھی ہے، لیکن دنیا میں ہر انسان کی ہر تمنا پوری ہو ایسا ممکن نہیں. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ تمنا کرے؟ فللہ الآخرۃ والأولی، فرمایا ہر چیز کا ابتدا اور اس کی انتہا اللہ کے ہاتھ میں. نبیوں کی ہر تمنا پوری نہیں ہوئی. کیوں بھئی بات سمجھ آئی نا؟ یہ لوگ کیسا لکھ دیتے ہیں وہ تمنا ہی کیا جو پوری نہ ہو. لکھا ہوتا ہے نا یہ عامل باوا بنگالی. اچھا یہ ستارے گردش ایام کی خبر دیتے ہیں، لا حول ولا قوت. اچھا ایسے ایسے انہوں نے یعنی اپنی طرف کشش پیدا کرنے والے جملے، وہ تمنا ہی کیا جو پوری نہ ہو. مثلا کاروبار کی بندش، شوہر کو راہ راست پر لانا، سنگ دل محبوب تمہارے قدموں میں. میرے پیارے بھائیوں دیکھیں قرآن کو اگر یہ ظالم پڑھیں تو ان کا قرآن عقیدہ بنائے. قرآن کہتا ہے کہ ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے امام ہیں، سردار ہیں، اور ساری کائنات سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، بہتر ہیں، برتر ہیں. اللہ نے سید الاولین والآخرین بنایا ہے، امام الانبیاء والمرسلین بنایا ہے. وہ امام اعظم ہے، قائد اعظم ہے، مرشد اعظم ہے، اور تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں سے متصف ہیں. اللہ نے صورت میں اجمل بنایا، سیرت میں اکمل بنایا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خواہش، ہر تمنا پوری ہوئی؟ نہیں پوری ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے یہ سارے مکے والے مسلمان ہو جائیں. آپ تو چاہتے تھے کہ یہ میرا چچا کم از کم ابو طالب ہی مسلمان ہو جائے، جس نے میری کفالت بھی کی ہے، جس نے میری نگہداشت کی ہے، یہ میرا چچا تو مسلمان ہو جائے. آخر دم تک ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن چچے نے آخری کلمہ کہہ دیا انا علی ملت عبد المطلب و ابا ان یقول لا الہ الا اللہ. اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا، نہیں مسلمان ہو. لہذا میرے بھائیوں صرف ایک مقام ہے، صرف ایک مقام ہے جہاں پر وہاں گئے ہوئے ہر فرد کی ہر خواہش پوری ہوگی، اور اس مقام کا نام کیا ہے؟ جنت. اس مقام کا کیا نام ہے؟ جنت. وہاں انسان کی ہر تمنا، ہر خواہش، ہر آرزو وہاں پر پوری ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ یہ صرف ایک مقام ہے جنت. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہم فیہا، ان کے لیے اس جنت میں فاکہۃ، بہت زیادہ پھل ہوں گے، ولہم، اور ان کے لیے ما یدعون، وہ کچھ ہے جو وہ طلب کریں گے، تمنا کریں گے، آرزو کریں گے. اچھا ایک صاحب نے بڑا ایک خوبصورت جملہ کہا، اور وہ جملہ واقعتاً کافی بہترین جملہ ہے. کیا بلا؟ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، دنیا میں اگر تو میری مانے گا، دنیا میں اگر تو میری مانے گا، میری مان کر زندگی گزارے گا، تو پھر میں بھی تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ جب تو میرے پاس آئے گا تو میں بھی تیری ہر بات مانوں گا. جب دنیا میں تو میری ہر بات مانے گا، میں جس کا حکم دوں وہ عمل کر، جس سے میں منع کروں اس سے تو رک جا.
دنیا میں اگر تو میری ہر بات مانے گا تو جب تو میرے پاس آئے گا تو میں بھی تیری ہر بات مانوں گا. یہی وہ بات ہو گئی نا, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا. فرمایا سلام قولا من رب الرحیم, سلام ہو تم پر اے اہل جنت. قولا یہ کہی ہوئی ارشاد فرمائی ہوئی بات ہوگی کس کی طرف سے؟ من رب الرحیم, بے حد مہربان رب کی طرف سے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے. الا قیلا سلاما سلام ہے نا, قرآن میں آتا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. تحیتهم فيها سلام, ان کا جو ایک دوسرے کو تحفہ ہوگا نا جنت میں وہ سلام ہوگا. اور اس کے بعد ایک سلام وہ ہوگا جو فرشتے اہل جنت کو سلام کہیں گے. فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, جب جنتیوں کو گروہوں کی شکل میں جنت میں لے جایا جائے گا. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا, جب وہ جنت کے پاس آ جائیں گے. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے. تو اس وقت فرشتے ان کے سامنے آئیں گے, سلوٹ ماریں گے اور کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها آمنین, کہ تمہیں سلام ہو. یہ اس وقت فرشتے ان کو سلوٹ ماریں گے. فرشتے جنتیوں کو سلامی پیش کریں گے. فرشتے جنتیوں کو سلامی پیش کریں. اور اس کے بعد ایک تیسرا سلام ہوگا. ایک تو ہوگا جنتیوں کا ایک دوسرے کو سلام, اور ایک ہوگا فرشتوں کا اہل جنت کو سلام. اور تیسرا سلام کون سا ہوگا؟ اللہ نے جو یہاں بیان فرمایا, فرمایا سلام قولا من رب الرحیم, کہ بے حد مہربان رب کی طرف سے بھی ان کو سلام آئے گا. اچھا, اب یہ سلام یا تو فرشتے اللہ کا سلام پہنچائیں گے. بعض مفسرین نے کہا نہیں, یہ بات کیوں ہم کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کا سلام پہنچائیں گے؟ اللہ خود ان کو جب اپنا دیدار کروائیں گے تو اللہ خود ان کو سلام کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو دیدار تو کروانا ہے نا, یہ تو پکی بات ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنی زیارت کروائیں گے, اپنا دیدار کروائیں گے, اور وہ دیدار اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی, تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو سلام کہے گا. لہٰذا یہ 3 قسم کے سلام ہوں گے. بھائی بات سمجھ آ گئی نا, یہ 3 قسم کے سلام. فرمایا سلام قولا من رب. اچھا, اب وہ جب عملوں کا بدلہ دینے کی بات آئی تو پہلے اللہ نے اہل جنت کا تذکرہ کیا. اب اس کے فوراً بعد اب تذکرہ آ رہا ہے کن کا؟ جہنمیوں کا. فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, کہ اور الگ ہو جاؤ آج اے مجرموں, تم آج مسلمین کے ساتھ اور مؤمنین کے ساتھ, موحدین کے ساتھ آج تم کھڑے اچھے ہی نہیں لگ رہے. دنیا میں تو تم اکٹھے چلتے پھرتے تھے, تمہاری رہائشیں اکٹھی تھی, تمہارا اٹھنا بیٹھنا, تمہارے کاروبار, تمہاری دکانیں, تمہاری مارکیٹیں, تمہارے فنکشن اکٹھے ہوتے تھے. وہ دنیا میں ایک نظام چلتا تھا. لیکن آج اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں کہ آج مجرم اور مسلمین وہ ایک جگہ پر اکٹھے نظر آئے. اللہ فرمائے گا کہ یہ سارے مجرم الگ ہو جائیں, مجرمین الگ ہو جائیں, اور جو اہل اطاعت ہیں, اہل توحید ہیں, اہل سنت ہیں, وہ سب الگ ہو جائیں. ان کو الگ کر دیا جائے گا, ان کو الگ کر دیا. میرے بھائیوں, آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ گندا انڈا وہ صحیح انڈوں کے اندر کوئی بھی برداشت نہیں کرتا, فوراً نکال کر باہر پھینک دیا جاتا. تو فرمایا کہ یہ جتنے کافر ہیں, یہ مشرک ہیں, یہ سب کون ہیں؟
یہ گندے انڈے ہیں، ان کو الگ کر دو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ فرمایا اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا نہیں میں نے عہد لیا تھا تم سے اے بنی آدم، آدم علیہ السلام کے بیٹو، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ یاد ہے نا اللہ نے ایک عہد بھی لیا تھا ہم سے، تو یاد ہے نا؟ سورہ الاعراف آیت نمبر 187 فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَقَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساروں نے وہاں پر کہا تھا بلا، کیوں نہیں یا اللہ تو ہمارا رب۔ اب یہ جو رب ہے، تو ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کی فطرت میں یہ بات رکھ دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ آگے اس کے ماں باپ اس کو مشرک بنا دیتے ہیں، اگر ماں باپ یہودی ہیں بچے کو یہودی بنا دیں گے، ماں باپ اگر وہ مجوسی ہیں مجوسی بنا دیں گے، ماں باپ ہندو ہیں یہ سکھ ہیں وہ اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوا تھا تو وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا تھا، وہ عقیدہ توحید پہ پیدا ہوا تھا، وہ اس وقت توحید کے عقیدے پر۔ اسی لیے اگر کوئی بچہ قبل از بلوغت فوت ہو جائے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، یہ یاد رکھیں، وہ چاہے کسی کا بھی بچہ ہو۔ تو فرمایا الم اعہد الیکم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا اے بنی آدم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا کہ یہ جو عرفہ کا دن ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس دن عہد لیا تھا، اور مقام عرفہ تھا اور مقام عرفات تھا، اور وہاں پر ایک جگہ نعمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری وضاحت فرمائی۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے ساری اولاد آدم کو نکالا اور ان سب کو اپنے سامنے پھیلا دیا، اور اس کے بعد پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ساروں نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ کیا ہندو، کیا سکھ، کیا بدھ مت، کیا مجوسی، کیا سب نے یہ کہا تھا تو ہمارا رب۔ فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو۔ اب شیطان کی عبادت نہ کرو کا معنی کیا ہے؟ بھئی دنیا میں کوئی ایسا بت ہے، کوئی ایسا آستانہ ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہو کہ آستانہ شیطانیہ؟ کوئی میری بات سمجھ آئی ہے نا؟ کوئی آپ کو پوری زمین پر ایسا کوئی آستانہ، کوئی ایسی گدی، کوئی ایسا دربار، کوئی ایسی پوجا پاٹ کا مرکز نہیں نظر آئے گا کہ جو شیطان کا وہاں پر باقاعدہ نام ہو اور شیطان کے نام پہ وہ گدی آباد ہو، ایسا نہیں۔ لات کے نام کی گدی آباد ہے، منات کے نام کی گدی آباد، اور عزا اور ان کے وہ آباد تھیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ان سارے آستانوں کو اور ان گدیوں کو اور ان درباروں کا خاتمہ کر دیا، صفایا کر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں کوئی آستانہ عالیہ شیطانیہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں، تو پھر یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو؟ اس کا معنی کہ تم شیطان کی بات نہ مانو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ شیطان کی بات نہ مانو، اس لیے کہ شیطان کی بات ماننا ہی شیطان کی عبادت ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جی شیطان کی عبادت نہ کریں، یہ شیطان جو ہے یہ رحمان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ لہذا شیطان کی عبادت کا معنی کیا ہے؟ شیطان کی بات ماننا۔ فرمایا لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ لکم عدو
بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے، وہ تو تمہارے باپ دادا کا دشمن، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، اور اس نے جناب آدم علیہ السلام سے دشمنی نبھاتے ہوئے ان کو جنت سے نکلوا دیا تھا، ان کا بہشتی لباس اتروا دیا تھا۔ فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری ہی، اور یہ کہ میری ہی تم عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ شیطان کی بات نہ ماننا اور صرف اللہ کی بات ماننا، اسی کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ دوبارہ سمجھیں، شیطان کی بات نہ ماننا اور رحمان کی بات ماننا، اسی کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اور یہی صراط مستقیم ہے جس کا ہم اللہ سے ہر فرض نماز کے اندر سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور یقیناً تحقیق اس شیطان ملعون نے گمراہ کر دیا تم میں سے بہت زیادہ مخلوق کو۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا پس پھر بھی تم نہیں عقل کرو گے؟ کیا پس پھر بھی تم عقل نہیں کرو گے کہ جس نے ایک بہت بڑی تعداد تمہاری گمراہ کر دی اور ان کو جہنم کا حقدار بنا دیا، تو پھر بھی تمہیں بات سمجھ نہیں آتی، پھر بھی تم ہوش کے ناخن نہیں لیتے۔ فرمایا افلم تکونوا تعقلون، ھذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم التی کنتم توعدون، کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا۔ اصلوہا، اب تم اس میں داخل ہو جاؤ، الیوم، آج کے دن، بما کنتم تکفرون، اس سبب سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے، آج تم اس جہنم میں اپنے کفر کی وجہ سے جا رہے ہو۔ ہمارا کوئی ظلم نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، اگر تم جہنم کے حقدار بنے ہو تو اپنے کفر کی وجہ سے بنے۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، علی افواہہم، ان کے منہوں پر ہم مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ۔ اللہ اکبر۔ سورہ الانعام ہے نا، الانعام، اور اس کی 37 نمبر آیت ہے، وہاں اللہ نے فرمایا کئی ایسے بدبخت مشرک ہوں گے کہ وہاں اللہ کے سامنے بڑی ڈٹائی سے وہ مکر جائیں گے، کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہے ہمارے رب، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ لو دیکھو، یعنی اللہ کے پیٹنٹ قسم کے مشرک اور پکے مشرک، لیکن مانیں گے نہیں کہ ہم مشرک تھے۔ دنیا میں کئی مانتے ہیں نا، جتنا مرضی بتاؤ، او بھائی یہ غیر اللہ کو سجدے کرنا، غیر اللہ سے مرادیں مانگنا، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا، غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھانا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کو مشکل کشائی کے لیے پکارنا، اور غیر اللہ کے نام پہ یہ سارا ڈھونگ رچانا، یہ سب کا سب شرک کا کاروبار ہے۔ دنیا میں آج دیکھ لیں، آپ کے سامنے کئی ایسے بڑے بڑے یعنی کہ ان کے وہ جبے اور قبے، وہ آپ کی بات کو کبھی نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے نا نا نا، ہمیں تم کہتے ہو شرک کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے ہم تو شرک کرتے ہی نہیں، یہ تو سارا کچھ، یہ تو اولیاء کرام کی محبت ہے، اور جس کو تم شرک سمجھتے ہو۔ ہم یہ کیا کرتے ہیں اولیاء کرام سے؟ یہ تو محبت کا ثبوت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ قبروں پہ جا کر ان قبروں والوں کو سجدے کرنا، ان کے نام کی نظر و نیاز دینا، ان کے نام کے چڑھاوے، ان کے نام کی سبیلیں،
اور ان سے جا کر بیٹے مانگنا، ان سے جا کر رزق میں برکت کا سوال کرنا، اور ان کو جن کو فوت ہوئے کسی کو 800 سال بیت گئے، کسی کو 1400 سال بیت گئے، اور آج تک ان کا نام لے کر المدد یا فلاں المدد یا فلاں کہنا، مجھے بتاؤ اگر یہ بھی شرک نہیں تو پھر شرک کس بلا کا نام ہے؟ اگر یہ بھی شرک نہیں ہے تو شرک کہتے کس کو ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، سورہ الانعام 37 نمبر آیت، وہاں کتنے ہی ایسے مشرک ہوں گے اللہ کے سامنے ڈٹ جائیں گے، کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یا اللہ ہم تو بالکل شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ اب اللہ اس وقت گواہوں کو لائے گا، دیکھو یہ جہاں تم سجدہ کرتے تھے وہ زمین گواہی دے رہی ہے کہ تم شرک کرتے تھے، جس دربار پہ جاتے تھے وہ دربار آ کر ان کے خلاف گواہی دے گا، ان کا اعمال نامہ بول بول کر بتائے گا کہ یہ شرک کیا کرتے تھے، لیکن وہ ساری گواہیاں مسترد کر دیں گے، کہیں گے نا ہم اس گواہی کو بھی نہیں مانتے، اس گواہی کو بھی نہیں مانتے، اس گواہی کو بھی نہیں مانتے، وہ ساری گواہیوں کو مسترد کر دیں گے۔ اچھا اللہ فرمائے گا پھر سنو، اب میں تمہارے اپنے نفسوں سے تمہارے خلاف گواہ کھڑے کرتا ہوں، اب میں تمہارے اپنے نفسوں سے تمہارے خلاف، اللہ پھر ان کے منہوں پہ مہر لگا دے گا، بول نہیں سکیں گے۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے نختم کا معنی کیا ہوتا ہے بھئی؟ نختم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مہر لگانا، اس کا معنی ختم دینا نہیں ہے، میری بات آپ سمجھ نا۔ وہ ہمارے ایک بھائی انہوں نے کہا کہ جی یہ جو تم ختم دلاتے ہو، کل کا ختم، ساتے کا ختم، 10ویں کا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے جی قرآن میں دلیل آتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے ختم دلایا ان کے دلوں پر۔ تو میرے بھائیوں، خاتمہ یختم کا معنی عربی زبان میں مہر لگانا ہوتا ہے، ختم دلانا نہیں ہوتا، میری بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اب منہ تو بات نہیں کر سکیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور بات کریں گے پھر ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، اس بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب وہ ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، جب وہ گواہی دیں گے نا تو قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب وہ گواہی دے کر فارغ ہو جائیں گے تو اب پھر اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو بولنے کی قوت عطا کرے گا، تو اس کے بعد پھر انسان اب اپنے ہی ہاتھ کو، اپنے ہی پاؤں کو ڈانٹے گا اور اس کو جھڑکے گا، کہے گا کہ میں نے تمہیں بچانے کی خاطر تو میں جھوٹ بول رہا تھا، اور تمہیں بچانے کی خاطر تو میں یہ سارے میں کھیکھن کر رہا تھا، اور تم ہی میرے خلاف بول پڑے ہو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ آگے سے ہاتھ اور پاؤں پھر اس کا بھی جواب دیں گے، وہ کہیں گے کہ جس ذات نے ہر چیز کو بلا دیا اس ذات نے ہمیں بھی بولنے پر مجبور کر دیا، اور وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ چاہے تو پتھروں کو بلا دے، اللہ چاہے تو پتھروں کے اندر قوت گویائی پیدا کر دے۔ اچھا فرمایا بما کانوا یکسبون، فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم مٹا دیں ان کی آنکھوں کو، ہم ان کی آنکھیں ہی ختم کر دیں، یعنی آنکھوں کے اندر سے بینائی ختم ہو جائے۔ فَاسْتَبَقُوا، پھر وہ بھاگیں الصِّرَاطَ، راستے کی طرف، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، بس پھر وہ کیسے دیکھ سکیں گے؟ جب ہم ان کی آنکھیں ہی ختم کر دیں گے تو پھر وہ کیسے دیکھ سکیں گے؟ کیا مطلب ہے بھلا اس کا؟ بھائیو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو، جو کہیں گے نا ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، تو اللہ پھر مجبوراً ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو ان کے خلاف بطور گواہ کے
کھڑا. اب یہ اللہ کی طرف سے ہاتھوں اور پاؤں پر کیا ہوگی؟ ایک جبر کی کیفیت. کیا ہوگی؟ ایک جبر کی کیفیت ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ اس انسان کے ہاتھ اور پاؤں کو قیامت والے دن مجبور کر سکتا ہے تو اللہ ان کو دنیا میں اللہ نے ان کو کیوں نہ مجبور کیا کہ یہ کفر اور شرک کرتے ہی نہ، یہ کفر اور شرک کی طرف جاتے ہی نہ. کوئی بات آپ سمجھے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ ان کو، اگر کوئی بندہ غیر اللہ کی عبادت کی طرف جا رہا تھا تو اللہ روک لیتا. اللہ نے فرمایا نہ، دنیا جو ہے یہ ایک دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، دار الابتلا ہے، لیکن وہ آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے. دنیا میں اگر اللہ ہر ایک کو نیکی کرنے سے یا برائی کرنے سے روک دے تو پھر یہ دنیا ایک دار الامتحان نہ رہی، یہ تو پھر ایک یعنی کہ ایک جبر کی دنیا ہوئی، یہ تو ایک زبردستی کی دنیا ہوئی. اللہ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے کہ تو اچھا کام کرنا چاہتا ہے اچھا کر، اگر برا کرنا چاہتا ہے تو برا کر. اچھا کرے گا مجھ سے اچھا بدلہ ملے گا، اگر برے کام کر کے آئے گا تو مجھ سے برا بدلہ ملے گا. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. بات سمجھ آئی نا؟ تو دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت جو ہے وہ کیا ہے؟ دار الجزا ہے. میری بات سمجھے نا؟ اللہ نے اس لیے ہر کافر کو، مشرک کو یہاں مجبور نہیں کیا کہ وہ شرک نہ کرے. اللہ نے اس کو فری ہینڈ دیا. کیا دیا ہے اللہ نے اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہتے، لَتَمَسْنَا، ہم یقیناً مٹا دیتے ان کی آنکھوں کو، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ بھاگتے راستے کی طرف، فَأَنَّا يُبْصِرُونَ، پھر وہ کیسے دیکھ سکتے تھے؟ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہتے، لَمَسَخْنَاهُمْ، ہم شکلیں تبدیل کر دیتے ان کی. اللہ، مسخنا، مسخ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شکل تبدیل کر دینا. بنی اسرائیل کی اللہ نے شکلیں تبدیل کی تھی نا، کیا بلا؟ رات کو سوئے تھے تو انسان، صبح اٹھے تو بندر. رات کو سوئے تھے تو انسان، صبح اٹھے تو خنزیر بنے ہوئے تھے. اللہ نے ان کی شکل کو تبدیل کر دینا، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مسخن. کیا بولتے ہیں؟ مسخن. یہ شکل تبدیل کر دینا. اور زمین کے اندر اللہ نے کئی قوموں کو دنسا دیا. یہ جو دنسانے کا عذاب ہے اس کو کہتے ہیں خسفن. کیا بولتے ہیں؟ خسفن. قارون کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ، ہم نے اس کو بھی زمین میں دنسا دیا اور اس کے گھر کو بھی زمین میں دنسا دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر خسف اور مسخ بہت زیادہ ہو جائے گا. کب؟ جب میری امت کے اندر موسیقی بہت زیادہ آ جائے گی اور گانے والیاں بہت زیادہ آ جائیں گی. فرمایا یہ رقص و سرود کی محفلیں، یہ پینے پلانے کا چکر، جب یہ ماحول میری امت میں عام ہو جائے گا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر اللہ کی طرف سے مسخ بھی ہوگا اور خسف بھی ہوگا. مسخ بھی ہوگا، اور مسخ کا معنی سمجھئے نا، شکلیں تبدیل ہونا، اور مسخ کا، خسف کا معنی زمین میں دنسا. فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اگر ہم چاہیں یقیناً ہم ان کو دنسا دیں، ہم شکلیں تبدیل کر دیں ان کی، عَلَى مَكَانَتِهِمْ، ان کی جگہ پر ہی، جہاں جہاں پر وہ ہے وہاں پر ہی ہم ان کی جگہ، ان کی شکل تبدیل کر دیں. فرمایا فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، پھر نہ وہ طاقت رکھے چلنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ وہ لوٹ سکے اپنے گھروں کی طرف، وہ اپنے گھر میں بھی نہ لوٹ سکے. تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر سب سے پہلے تو آخرت کا منظر بیان کیا،
اور پھر قیامت کے دن اعمال کا بدلہ دینے کا تذکرہ کیا. اعمال کا بدلہ دینے میں پہلے اہل جنت کا ذکر کیا، پھر اہل جہنم کا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.